جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ٹرانسمیشن کے اس حصے میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں اسلامک اسکالر سے، پولیٹیشین سے، سیلیبریٹی سے۔ آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، وہ اسلامک اسکالر ہیں، بہت خوبصورت انداز میں مختلف موضوعات پر بیان فرماتے ہیں۔ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج پھر ایک دفعہ ہم ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم علامہ صاحب، بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ جی السلام علیکم، میں بھی آپ کو آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سے دعاؤں کی التماس، بہت شکریہ۔ جی علامہ صاحب، آج ہم نے خاص طور پہ ٹاپک رکھا ہے اسلام، پاکستان اور بین الاقوامی سازشیں۔ یعنی ایک طرف ہمارا مذہب جو ہے وہ سازشوں کا شکار ہوتا ہے، بین الاقوامی سطح پہ سازشیں کی جاتی ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھی یعنی مختلف مغربی ممالک، میں کسی ملک کا نام اس لیے نہیں لینا چاہوں گا کہ کسی ملک کو ہم اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتے، لیکن مغربی ممالک کی جانب سے کسی قسم کی سازش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان اور اسلام کے خلاف ہے۔ کیا کہیں گے سر آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اس بات کی طرف اپنے محترم سننے والوں کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ مسلمان اگر سچا مسلمان ہے، واقعی مسلمان ہے اور اسلامی تقریباً دستورات پہ عمل کرنے والا مسلمان ہے، تو پھر سازشوں کا تو وہ شکار ہوگا، کیونکہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حسد ہوا صہیونی اور یہودیوں کی طرف سے، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ قرآن کی آیات اس کے اوپر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اہل بیت کے ساتھ جو حسد ہوا، پھر جو صحابہ کرام میں جنہوں نے جن کا کام، جن کا مقام، جن کی عظمت سب پہ روشن ہے، پھر ان کے ساتھ حسد ہوا، پھر اہل بیت کے ساتھ، اور پھر بڑے بڑے جو اسلامی جس کو کہنے موجد تھے اور ایجادات کرنے والی شخصیات تھیں، ان کی جو ٹانگیں کھینچی گئیں، وہ بھی ایک تاریخ کا ایک صفحہ ہے، بلکہ پوری کتاب ہے تاریخ کی۔ اور موجودہ دور کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں، ایک جانب صہیونزم ہے، ایک جانب اسلامی دنیا ہے، پھر یہ اسلاموفوبیا کا مسئلہ ہے، پھر توہین رسالت کے مسائل ہیں۔ قرآن اسی جدید تعلیم یافتہ دور میں قرآن بھی جلایا جاتا ہے معاذ اللہ، اور اسی جدید تعلیم یافتہ دور کے اندر توہین رسالت ہوتی ہے، اور پھر مسلمانوں سے متعلق جو مسائل ہیں وہ سب پر واضح۔ میں احساس رکھتا ہوں کہ بہت زیادہ کھل کے بات کرنے کے نہ آپ متحمل ہیں اور نہ میں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی بات بھی پوری کر دیں اور کسی طرح کے کسی کو کسی مشکل میں بھی ہماری وجہ سے مبتلا نہ ہو۔ جو موجودہ دور ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس پر مخفی نہیں ہے۔ سازش کرنے والے اگر خود سے اقرار کر رہے ہوں اور درمیان میں جو افراد ہیں وہ معتبر اداروں سے وابستہ ہوں، اور پھر اس کے بعد جو سازشیں ہو رہی ہیں جو جن کا اندیشہ ہے، وہ چینج آف بلاک جو اس وقت خطے کے اندر چند ممالک کا اتحاد ہونے جا رہا ہے، اس میں جو پاکستان ایک اچھا لیڈنگ کردار ادا کر سکتا ہے، ایک قیادت کا انداز اپنا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ان چند ممالک میں ایٹمی صلاحیت رکھنے والا، بلکہ ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ تو ادھر خطے میں پاکستان کیونکہ جغرافیائی اعتبار سے انتہا درجے کا حسین محل وقوع رکھنے والا ملک ہے، اس کے جو تمام اطراف میں ممالک ہیں اور جو رستے بنتے ہیں پوری دنیا کے لیے، پھر یہاں پانی کی فراوانی، پھر یہاں ذخائر کی فراوانی، پھر یہاں ہوا ونڈ کا جو کوریڈور ہے، یعنی پوری دنیا میں چند ممالک ہیں جہاں ہوا کا گزر سب سے زیادہ سب سے اچھا ہے، ان میں سے ایک پاکستان ہے، جہاں پوری دنیا کے ہوا کے گزروں میں ایک گزرگاہ پاکستان ہے۔ پھر یہاں صلاحیتیں بھرپور ہیں، یہاں کا مسلمان باغیرت ہے، یہاں کا شہری بہت ہی سمجھدار ہے، اور پوری دنیا کو یہ شہری جا کے چلا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کون سا ملک ہے کہ جہاں پاکستان کا شہری ایک اچھی پوسٹ پہ نہ ہو اور ایک اچھی حیثیت پہ نہ ہو۔ لیبر کی بات میں نہیں کر رہا، میں اداروں کو چلانے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے شہری
میں پوری دنیا تقریباً گھوم چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں کہ کہاں کہاں پاکستانی کس کس حیثیت کے حامل ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر ہمارے پاکستانی جو ہے وہ پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اساتذہ ہیں، سائنسدان ہیں، حتیٰ ہمارے پاکستانی، اور حتیٰ سیاست کے اندر ایک خاص مقام رکھتے ہیں. پھر اگر ہم پاکستان کے اندر آ جائیں تو جو یہاں پاکستان دنیا میں 56 اسلامی ممالک میں شاید یہ پہلا یا دوسرا ملک بنے گا اپنی گنتی کے اندر اور اپنی حیثیت کے اندر کہ جہاں اسلامی اقدار اور تہذیب اور اسلامی رواداری کو خاص اہمیت دی جاتی ہے. یہاں ماہ مبارک رمضان میں سب ممالک سے زیادہ اہتمام ہوتا ہے روزوں کا اور عبادات کا. یہاں محرم الحرام میں سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. یہاں ربیع الاول میں ہر ملک سے زیادہ عید میلاد النبی منایا جاتا ہے. یہاں پوری دنیا سے زیادہ قربانی کی جاتی ہے. تو تمام تر خوبیاں پاکستانیوں کے اندر موجود ہیں. تو پاکستان اگر اپنے نئے دوستوں کی طرف جا رہا ہے تو اگر جو پرانے دوست ہیں جن سے دشمنی بھی نہیں چاہتا وہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ نئے دوست اپنا رہے ہیں، یعنی اگر آپ اور میں کوئی ایک نیا دوست اپنے دوستوں میں اضافہ کر رہے ہیں تو پرانے دوست یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مخالف ہونے جا رہا ہے. جی جی جی. اچھا، تو علامہ صاحب یعنی کہ یہ جو نئے دوستوں کی طرف جانا ہے یا یہ بلاک جو رشیا، چائنا، ایران کا جو بلاک ہے وہ شاید کچھ ملکوں سے برداشت نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان یا اور چیزیں بہت مضبوط ہو جائیں جس کی وجہ سے یہ تمام سازشیں جاری ہیں. اچھا علامہ صاحب، ابھی آپ سے اور بھی بات کرنی ہے خاص طور پہ اس سازشوں کے حوالے سے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ جس طریقے کا سلوک کیا جاتا ہے، اور پھر اگر کسی ایسے ملک پہ کوئی حملہ ہوتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے دنیا میں کس طرح آواز اٹھائی جاتی ہے، جبکہ اس کے بالکل برعکس مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو کس طرح رپورٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ. اس پہ ہی بات کریں گے. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین آپ کو بتاتے چلے ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اور اس میں کچھ مزید مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. میرے پہلے مہمان طارق روڈ ٹریڈرز الائنس کے صدر ہیں الیاس میمن صاحب، جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم الیاس میمن صاحب، خوش آمدید کہتا ہوں سر. بہت شکریہ آپ تشریف لائے نشریات میں. ناظرین ہمارے آج کے جو دوسرے مہمان ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں ملک عبدالغفار سعیدی صاحب، جو کہ مینیجنگ ٹرسٹی ہیں اور پریزیڈنٹ سندھ ہیں. انہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. ملک صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی. ناظرین آج کے ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں ان کا تعلق بھی جو ہے وہ یعنی کاروباری طبقے سے ہے، اور خاص طور پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ فلاح و بہبود کے بھی بہت سے کام انجام دیتے ہیں. چیئرمین ہیں آل کراچی تاجر اتحاد کے. اس کے علاوہ عتیق میر فاؤنڈیشن کے بھی چیئرمین ہیں اور پیٹرن ان چیف ہیں آرام باغ فرنیچر مارکیٹ ایسوسیشن کے. میرے ساتھ موجود ہے جناب عتیق میر صاحب. السلام علیکم عتیق بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں سر. بہت بہت شکریہ. ناظرین اس وقت ہمیں آن لائن جوائن کیا ہوا ہے علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے، جن سے ہم بات کر رہے تھے اسلام، پاکستان اور بین الاقوامی سازشیں جو ہمارے ملک کے خلاف کی جا رہی ہیں، ہمارے مذہب کے خلاف کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے ان سے گفتگو ہو رہی تھی. ہمارا رابطہ منقطع ہوا تھا. ہم چاہیں گے ہمارا رابطہ اگر بحال ہو گیا ہے تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. علامہ صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں. میں مہمانوں کو بھی سلام عرض کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب تمام مہمانوں کو سلام عرض کر رہے ہیں. علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. سر آپ کو سب جو مہمانان گرامی ہیں وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں. سر ہمارا یہ بیچ میں منقطع ہوا تھا، یعنی سلسلہ منقطع ہوا تھا اس لیے کہ ہیڈ لائن نیوز اور بریک تھا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس قسم کی جب سازشوں کا سامنا ہو، چاہے وہ ملک کو ہو، چاہے ہمارے مذہب کو ہو یا وہ ہمارے رہنماؤں کے لیے ہو، کیا کرنا چاہیے انسان؟ ایک شخص جو دیکھ رہا ہے، پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ ادراک رکھتے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، لوگوں میں مکسڈ فیلنگز آ رہی ہیں. کوئی کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی سازش نہ مطلب ہو ہی نہ، ایسی کوئی سازش ایگزسٹ نہ کرتی ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں سازش ہے، پتہ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کر کچھ نہیں سکتے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے بھی مجبوروں کی سی ایک حالت ہے، نہ کوئی جواب دے سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. کیا کیا جائے سر؟ کیا حل ہے اس کا، بتائیے گا. دیکھیے جہاں تک بات ہے کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی، اقرار العقلاء علی انفسہم جائز. اگر خود سازش کرنے والے کہہ رہے ہوں کہ ہم نے کیا ایسا تو پھر کوئی بحث تو رہتی نہیں ہے. البتہ اس کو جو
پیش کرنے کا انداز ہے، وہ جو کچھ ہوا اس کو سمجھانا اور منتقل کرنا، اور اس کے جو تقاضے ہیں ہو سکتا ہے اس میں کمزوری رہی ہو اور جس کی بنیاد پر رائے اس سے ہٹ کر ہو جائے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن میں تو پاکستان کے مستقبل میں بہت سارے خطرات محسوس کر رہا ہوں اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو۔ آپ کی بہت ساری مشکلات، آپ دیکھیں ہم ماہ رمضان میں اعتماد نفس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ہمیں اعتماد عطا کرنے کا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے خاص ولی خاص، اللہ کے رسول کے جان مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اعتماد دینے والی شخصیت ہے، فقیروں سے بات کرنے والے، فقیروں کو امیر بنانے والے لوگ۔ تو اگر ڈر، خوف، گھبراہٹ، بد اعتمادی کی باتیں اگر پاکستان میں ہو رہی ہوں، اور یہ بات ہو رہی ہو کہ جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں یا مثلا اس ٹائپ کی باتیں اگر کوئی اپنے اوپر مسلط کسی کو کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ غیرت اسلامی کے خلاف بھی ہے، مسلمانوں کی جو تعلیمات ہیں، یعنی اسلام نے جو مسلمانوں کو سمجھایا اور سکھایا ہے اس کے بھی منافی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ضرور ہے، مگر بات روشن ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ جو عالمی استکبار ہے، جو استعمار ہے، جس نے ہمیشہ ایک آنکھ سے اپنے مفاد کو دیکھ کر پوری دنیا کو اپنی کالونی بنانے کے لیے ایک عرصے سے اس ایجنڈے پہ کار فرما ہے، اور پاکستان کو بھی عالمی استکبار اپنی کالونی بنانا چاہتا ہے، اس کے حوالے سے شعور بہتر ہوا ہے۔ میں تو اس دور کو ایک اچھا دور بھی تصور کر رہا ہوں، اگرچہ میرا عنوان، میری فیلڈ، میرا شعبہ، ہمارا کام کتابوں سے اور مصلے سے اور مسجد سے اور محراب سے ہمارا کام ہے اور ممبر سے ہمارا کام ہے، لیکن ہم اگر روشن نہیں ہوگا ہمارا دماغ، ہم پر ہی واضح نہیں ہوں گی چیزیں، تو شاید ہم بہت سے لوگوں کو بہت ساری چیزیں واضح نہ کر پائیں۔ اتنا ضرور ہے کہ اس دور کے اندر عالمی استکبار سے، عالمی استعمار سے لوگوں کو آگاہی اور آشنائی ہوئی ہے۔ یہ خود ایک جیت ہے موجودہ حالات کی، اور ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں ذہانت کا استعمال، سمجھداری کا استعمال، اور ان چیزوں کو دہرانے کی ضرورت ہے جن چیزوں سے اعتماد بحال ہوتا ہے، جن چیزوں سے شجاعت بڑھتی ہے، بہادری بڑھتی ہے، خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ ہمیں قرآن کی ان آیات کو زیادہ اس پہ توجہ کرنا ہوگی، نبی مکرم کے ان فیصلوں پر، صحابہ کرام کے ان اقدامات کو دوبارہ سے دہرانا اور بیان کرنا ہوگا، اہل بیت کی قربانیوں کو دہرانا ہوگا اور یاد کرنا ہوگا، جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے اور ہم اپنے امور میں، اپنے معاملات میں بہتری لا سکیں۔ جی علامہ صاحب، اب جس طریقے کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں یا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طریقے سے ہمارے اپنے ملک میں جو صورتحال ہوئی، اور اللہ کا اثر آئے کہ کچھ چیزیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں، یعنی اگر تو واقعی سازش ہوئی اور خاص طور پہ اس بلاک کے خلاف ہوئی جو کہ رشیا اور ایران اور چائنا اور یہ جو بننے جا رہا تھا، جس میں پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا تھا، اور اگر یہ تمام چیزیں رک جاتی ہیں تو سر اس کا مطلب تو یہ ہوگا نا پھر کہ جو مغربی طاقتیں تھیں، جو بیرونی سازشیں تھیں، وہ کامیاب ہو گئیں تمام لوگوں کے بتانے کے بعد، سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد بھی۔ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل یہی بات ہے، بالکل یہی بات ہے۔ وہ طاقتیں خوش ہوں گی، انہیں اچھا لگے گا۔ میں ہرگز عدلیہ کے فیصلے پر کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، مقدس ایک ادارہ ہے ہمارا، محترم ادارہ ہے، لیکن بہرحال جو عدلیہ بھی شواہد کی روشنی میں اور جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں ان کی روشنی میں فیصلہ دے گی۔ تو بہت اچھا اپنے مقدمے کو شاید پیش نہیں کر پائے وہ لوگ کہ جن لوگوں کو یہ یقین ہے یا ان کے ساتھ جن لوگوں کو یہ اندیشہ ہے کہ سازش ہوئی ہے، وہ اپنا مقدمہ اچھا پیش نہیں کر پائے شاید، جس کی بنیاد پہ فیصلہ کچھ اور ہو گیا اور اب کچھ اور شاید ہونے جا رہا ہے۔ البتہ اللہ سے دعا ہے کہ اس ملک پر اللہ رحم کرے۔ ہمیں اپنی ایٹمی صلاحیتوں کے اوپر بھی تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ یہ آگے جا کے اسے کہیں گروی رکھوانا نہ پڑ جائے بھیک مانگنے کے لیے اور کشکول بھرنے کے لیے، اور لوگوں کے آگے اچھا بننے کے لیے اور اپنے معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے کہیں ہمیں اپنی توانائیوں اور طاقتوں کو کہیں گروی رکھوانا نہ پڑ جائے، کہیں ہمیں اسے جمع نہ کروانا پڑ جائے، اور پھر ملک شاید بیکاریوں کو اچھا چلانے کا موقع مل پائے، اور شاید ہماری قسمت اگر ایسے ہی ہمارے یہاں ہونا ہے تو پھر عوام کی قسمت کے ایسے ہی حکمران اور ایسے ہی معاملات رہیں گے۔ تو میں تو بہرحال مایوس نہیں ہوں، ماہ مبارک ہے ہمیں جو ہے وہ، میں تو انہیں ہی کہوں گا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں اور ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے،
انہیں میں کہوں گا نظر ثانی کریں اپنی بات کے اوپر. ہم بھکاری پیدا نہیں ہوئے, ہمیں اللہ نے حر پیدا کیا ہے, ہمیں اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے, ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے, اور مسلمان بھی ہمیں اس نبی کا مسلمان اور اس امت میں ہمیں قرار دیا ہے کہ جن کی ہسٹری, جن کی تاریخ بڑی حسین ہے. ہمیں آئندہ کو اپنے روشن کرنا ہے, ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے. بے شک بے شک. علامہ صاحب, جب پہلے بات کی گئی تھی فرانس سے یا دوسرے ممالک سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے لیے, تب بھی تو یہی حکومت تھی جو کہتی تھی کہ نہیں, اگر ہم منقطع کریں گے تعلقات, سفارتی تعلقات, تو ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے. اب جب یہ تمام باتیں کی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم آئسولیٹ ہونے کے لیے تیار ہیں, ہم دوسرا بلاک بنانے جا رہے ہیں, لیکن وہی ممالک ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں سر آپ؟ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات. وہ غلط تھا اور یہ بھی غلط ہے. یعنی وہ اس طرف سے غلط تھا, وہ اب اس طرف سے غلط, یہ اب اس طرف سے غلط ہے. یعنی اس وقت پاکستان کی حکومت نے جو بات کی تھی, میرے حساب سے ہم مسلمان ایک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں, کیا ہوتا. یعنی بہت اچھا آپ نے یہ سوال اٹھایا, مجھے موقع مل رہا ہے, کیونکہ میرے بارے میں کسی کو یہ تصور نہیں ہو کہ میں کسی خاص حکومت کا ساتھ دے رہا ہوں, خاص پارٹی کا ساتھ دے رہا ہوں. نہیں, ہم نظریاتی بات کر رہے ہیں. اللہ کرے ہماری بات سمجھی جائے. وہ اس وقت میں موجودہ حکومت نے بالکل غلط کیا. ہمیں اپنے چند کچھ عرصے کے لیے, چند ٹکوں اور چند پیسوں کی خاطر, آپ اللہ پہ توکل کر کے پریکٹس تو کر کے دکھائیے, آپ ذرا مشق تو کر کے دکھائیے. یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں جو ماضی میں نبی مکرم کے اصحاب نے اور ان سے زیادہ افضل شخصیات انبیاء کرام نے اور ائمہ اہل بیت نے جو پریکٹس کر کے دکھائی ہے. اور پھر چلیں, انبیاء اور ائمہ کو, آپ نبی کو تو معصوم کہتے ہیں, لیکن آپ جیسے مجھ جیسے لوگوں نے یہ پریکٹس کر کے دکھائی ہے. ہم نے اپنی تاریخ میں ایسا کچھ دیکھا ہے کہ اگر ہم, تو یہ غلط ہوا تھا. فرانس کے مسئلے پہ موجودہ حکومت کا موقف بالکل غلط تھا, اور آج جو وہ بات گویا اپنے ہی موقف کے خلاف کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, اور انہیں یہ والی بات اس وقت بھی کرنی چاہیے تھی. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا سر, یعنی جو عام لوگوں میں یا ہمارے مسلمانوں میں اب جو ایک رواج کم ہوتا جا رہا ہے وہ ہے بیرون ملک جا کے پڑھنے کا رواج, یا بیرون ملک ذریعہ معاش کے لیے جائیں یا کسی بھی کام کے لیے جائیں, تاکہ ہم اپنے ملک کا, اپنے مذہب کا ایک سافٹر امیج بھی دکھا سکیں. ہمیں ایکسٹریمزم بہت بڑھتا جا رہا ہے, یعنی ہم بہت زیادہ شدت پسند ہوتے جا رہے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ جو لوگ شدت پسند ہوتے جا رہے ہیں وہ اور ہیں, اور جو لوگ کھلے دماغ کے اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اور ہیں. دونوں میں کچھ خامیاں پائی جاتی ہیں, دونوں میں کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں. جن کو شدت پسند کہہ کر ہم تھوڑا سا ان سے دوری اختیار کرتے ہیں, ان میں کچھ خوبیاں بھی ہیں, اور جن لوگوں کو ہم سیاستدان اور سمجھدار کہہ کر بات کرتے ہیں ان میں کچھ موٹی موٹی خامیاں بھی ہیں. بیلنس کرنا ہوگا مزاجوں کو. ٹھیک ہے, یعنی بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. سر, کیا سمجھتے ہیں رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم کس طرح سے اپنی یعنی نہ صرف اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں, فرقہ واریت ہم میں سے ختم ہو سکے, اور ہم لوگ بھی جو بڑھ گئے ہیں نا سر, یہ کم از کم آپس میں مسلمان جو ہیں وہ ایک نکات پر متفق ہو سکیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, ہمیں یہ اس بات کو باور کرنا ہوگا کہ اللہ نے کسی کو کسی جیسا خلق نہیں کیا. آپ اہم ترین دستاویزات پر, کاغذات پہ دستخط کرتے ہیں اور پھر آپ سے انگوٹھا بھی لگوایا جاتا ہے. آپ پڑھے لکھے تھے, آپ ڈاکٹر تھے, آپ انجینئر تھے, آپ عالم تھے, آپ مجتہد تھے, مفتی تھے, آپ سے انگوٹھا کیوں لگوایا جا رہا ہے؟ یہ انگوٹھا ہر ایک کا مختلف ہے, ذہن بھی ہر ایک کا مختلف ہے, سوچ بھی ہر ایک کی مختلف ہے. سب کی سوچ ایک جیسی نہیں ہو سکتی, اور جو چیز ہو سکتی ہے وہ ہے مختلف سوچ کے رہنے والوں میں آپس میں برداشت, تحمل مزاجی. اگر میں آپ کو, آپ مجھے اور زید عمر کو اور عمر بکر کو برداشت کر لے تو مسئلوں کا حل ہمارے سامنے ہے, اور ہم بڑے چین سے. ایک گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں, 4 طرح کی سوچیں ہوتی ہیں, مگر وہ سگے بھائی ہیں, ان کے ماں باپ ایک ہیں, ان کے ساتھ خونی تعلق ہے. اسی طرح مذہبی دنیا کے اندر میں مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ پر عمل کرتا ہوں, میرے بھائی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں, وہ امام شافعی کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں. یہ فیکلٹیاں ہیں جیسے یونیورسٹی کے اندر شعبے ہوتے ہیں. تو ہمیں برداشت کرنا ہوگا کہ اگر اس فیکلٹی کے طالب علم اس فیکلٹی کے طالب علم سے کوئی اختلاف رائے رکھتے ہوں تو اسے دشمنی اور اسے تناؤ اور اسے جھگڑے کا سبب قرار نہ دیں, بلکہ ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے سے سیکھیں. تو ہم اگر برداشت کو غالب کر لیں تو مختلف مزاجوں کا ہم ہوتے ہوئے ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے علامہ صاحب, اس عشرے کی مناسبت سے اور
اس مہینے کی مناسبت سے رحمت کا عشرہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، یعنی دنوں میں افضل دن ہے، مہینوں میں افضل مہینہ ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک پیغام دوں. رحمت کا عشرہ ہے اور بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے. بیٹیوں سے پیار کریں، بیٹیوں کے ہونے پہ گردن نہ لٹکائیں، بیٹیوں کے ہونے پر پریشان نہ ہوں، بلکہ معاشرے میں ان جو اللہ کا ہمارے اوپر ایک رحمت کے عنوان سے عطا ہوتی ہے، اس کو سنواریں، اس کی تربیت کریں اور اس کے ذریعے معاشرے کو بہتر کریں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، آئندہ بھی ہم علامہ صاحب کو زحمت دیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو. اور ہمارے پاس یہاں اسٹوڈیوز میں جو گیسٹ موجود ہیں ان سے بھی ہم کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے. عتیق میر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عتیق صاحب، کیا کہتے ہیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور کس طریقے سے رمضان المبارک میں روزے گزارتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ابھی جس موضوع پہ آپ بات کر رہے تھے، حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کردار و عمل میں وہ شبیہ نہیں لا سکے جو ایک مسلمان کو کے کردار و عمل کو ظاہر کرتی ہے. جبکہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے ہمیں سب سے پیارا نبی دیا. کسی نے خوب کہا کہ حیف ہے اس کی بادشاہی پر، حیف ہے اس کی بادشاہی پر تیرے کوچے کا جو گدا نہ ہوا. سبحان اللہ. تو یہ جب تک ہم نبی کے در کے منگتے نہیں ہیں، ہم دنیا کے بادشاہ نہیں ہو سکتے. واہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا مبارک مہینہ ہے، ہمارا کردار تو جھلکنا چاہیے. بے شک. وہ تعلیم جو ہمیں پیارے نبی نے اسوہ حسنہ کے ذریعے دی ہے وہ نظر تو آنی چاہیے، نظر آنی چاہیے. بالکل. یہ مہینہ، اس میں وہی سورج، وہی چاند، وہی صبح و شام ہے، لیکن اس میں یہ جو تبدیل نظر آتا ہے وہ ہمارے عمل سے نظر آنا چاہیے. بالکل بالکل. اگر ہمارا عمل تبدیل نہیں ہوتا، عبادت ریاضت کے علاوہ ہم ایک دوسرے سے نہیں ہوگا، اس وقت صلہ تک ہم رحمی نہیں کرتے، چینج نہیں دکھا سکتے، نہیں کرتے، تو پھر یہ مہینہ الگ کیسے نظر آئے گا؟ ہاں، آپ سے مزید بات بھی ہوگی اور ملک صاحب بھی موجود ہیں، کار خیر کا سیگمنٹ بھی ہوگا، الیاس میمن صاحب بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ کوثر موجود ہیں اور شاہ مدینہ ایک بڑی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. چند اشعار اس کے لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم بریک پہ جائیں گے. ہم کہنا چاہیں گے کوثر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بلکہ ہم یہاں پہ ہمیں بریک لینا پڑے گا کچھ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے. بہرحال ناظرین، ایک وقفے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان الکریم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات اور سلسلہ ہے میرا پہلا روزہ. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مختلف بچے جن کا روزہ پہلا ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی سارے بچے یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم گفتگو بھی کریں گے. ان سے ہم ذرا ان کو دکھا دیجیے گا تاکہ ہمارے ناظرین دیکھیں جو بچے یہاں پہ موجود ہیں. میرا پہلا روزہ کے بچے جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں. ندیم عثمانی صاحب کٹ کر کے ذرا دکھا دیجیے گا، اب تک نہیں نظر آئے. جی ٹھیک. تو بہرحال یہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن ناظرین، ہم پہلے بات کرنا چاہیں گے الیاس میمن صاحب سے. الیاس میمن صاحب جو کہ طارق روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. سر، پہلا روزہ آپ نے بھی کبھی رکھا ہوگا، کیا یادیں ہیں مجھے یہ بتائیں. 7 سال کی عمر میں روزہ رکھا تھا. ہاں، اب تک ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا. ماشاءاللہ. اس وقت سے آج تک اب تک ایک روزہ بھی نہیں. پہلے روزے کے بعد سے آج تک. کووڈ میں میرا 2 سال پہلے طبیعت میری خراب، کووڈ میں جو ہو گیا تھا، ایک روزہ میرا گیا تھا، وہ بھی نفلی میں نے رکھ لیا تھا 2 سال پہلے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کووڈ، پہلے شروع میں پتا تھوڑی چل رہا تھا اس کی وجہ سے، پہلے نہیں پتا تھا. بالکل. سانس گھٹ رہی تھی، دم گھٹ رہا تھا، اس کی وجہ سے تھا ہوا تھا. لیکن وہ بھی جیسے لاک ڈاؤن چلا ہوا تھا، عتیق بھائی ساری چیزیں ہوئی، لیکن آپ رکھتے رہے روزے. گھر اس میں کرتے رہے، پتہ ہی نہیں چلا کتنوں کو لگا. بعد میں اینٹی باڈی کورونا ٹیسٹ کرا، اس بعد تمہارا تو کورونا ہو کر نکل گیا ہے. اچھا، ارے واہ. کووڈ بھی آپ کو پتہ نہیں چلا. سر، کووڈ آپ کے سامنے کمزور پڑ گیا ہوگا نا، آپ زیادہ طاقتور آدمی. اس وقت میٹنگیں بہت ہو رہی تھی، اس وقت اتنی میٹنگیں چل رہی تھی کہ پوچھے. وہاں مجھے یاد ہے آپ یہاں موجود تھے، آئے تھے ہمارے پاس، آپ نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا تھا دونوں رمضانوں میں. اب یہ پہلا رمضان ہے الحمدللہ. اس میں الحمدللہ ابھی تک تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. کل سے بازار کھل جائے گا. منڈے سے کھلے گا نا سر؟
कल हफ्ता है, हफ्ते से, लेकिन पीर से तो पूरा खुलेगा कल से। लेकिन इस दफा खुश हैं आप हुकूमत से? देखो हुकूमत तो खुशी है, हुकूमत हम तो नाराज होने वाली बात ही नहीं है, कोई ऐसी चीज पिछले साल तो बड़ा मसला था ना, पिछले साल तो था ना, पिछले साल तो कोविड का मसला था, लेकिन जबरदस्ती कर रहा था सिंध गवर्नमेंट, जबरदस्ती गन पॉइंट पे बंद करवाया था, वो चीज़ नहीं थी। आखिरी अशरा हम सब लोग मिले बहुत कोशिश करी, 6 दिन खोल दे, 7 दिन खोल दे, 12 बजे तक खोल दे, लेकिन नहीं खोला था। आखिरी जो सब लोगों की तैयारी परेशान थे, टेलर कपड़े वगैरह सब चीज रह गया था, सब चीज परेशान थी। सर बहुत से लोग ऐसे जो ईद के कपड़े नहीं खरीदा हकीकत में अंदर माने यानी के हमारे अपने इतने जानने वाले लोग, मेरी टीम के ऐसे लोग हैं जो बेचारे मार्केट में काम में लगे रहे, डिलीवरी या कस्टमर वो कपड़े नहीं उठा पाए, फिर हम पुलिस वालों को बुलवा के जबरदस्ती दुकानें खुलवाई, कपड़े निकलवाए। लेकिन जज्बा था सर, ये है कि कहीं पे भी जाएं, कई दुकानें खुलवा सकें तो खुल भी दे देते लोग, सस्ता भी कर देते थे, जो बाद में सच्ची बात है। ट्रेडर्स ने बहुत साथ दिया है, कारोबारी हजरात ने जितना कोविड में साथ दिया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया है। इस साल अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा रहेगा, साल बेहतर रहेगा। ठीक है। अच्छा, मलिक अब्दुल गफ्फार सईदी साहब हमारे साथ हैं। सर आपसे हम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से बात भी करना चाहेंगे, मुख्तसरन कुछ बयान फरमा दीजिएगा, फिर बच्चों की तरफ जाऊँगा, लेकिन आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, रोज़ा हमारे साथ ही आप इफ्तार करेंगे, फिर आपसे दोबारा तफसीली बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, जैसा कि आपको मालूम है, हाजी मोहम्मद हनीफ तो ये सब रोज़ाना आपके प्रोग्राम में आते हैं जी और मुख्तलिफ रोज़ाना एक शोबे का जिक्र करते हैं। हेल्थ और एजुकेशन में 1983 से अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल का अरसा हो गया है। ठीक। हनीफ तैयब साहब की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। ठीक। तो आज मैं आपको मेडिकल कैंप जो हमारे पूरे साल भर अल मुस्तफ़ा के कराची में और पूरे पाकिस्तान में लगाए जाते हैं, उसके मुताबिक थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। सर वो मैं आपसे फिर इफ्तार के बाद पूरी ब्रीफिंग लूंगा। हम ऑनर एक ब्रेकिंग न्यूज़ और दे दूं। जी। यहाँ हमारे पूरे सिंध के सदर बन गए। सर आप भी तो है ना उहदेदार? मैं तो हूँ, मैं तो मेरा नायब सिंध का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन पूरे सिंध के सदर बन गए, मैंने वो जिक्र किया। अच्छा, अपने बच्चों की तरफ आएंगे। बेटा क्या नाम है आपका? भाई अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद मूसा। अच्छा, और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3 क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ गिफ्ट्स मैंने आपको वाउचर दिए होंगे कौसर, वो ये गिफ्ट वाउचर्स हैं, ये दीजिएगा इनको। नहीं, ये जो खुले हुए वाउचर्स हैं वो दीजिए ताकि हम दिखा भी सकें। ये पिज़्ज़ा पॉइंट के वाउचर हैं बेटा, ये आपको दिए जा रहे हैं, और साथ साथ आपको ये फॉर मी का ये भी आपके लिए दिया जा रहा है, ये भी आप रखिएगा। ये दोनों चीज़ें आपको दी जा रही हैं। ठीक है। दूसरे बच्चे की जी क्या नाम है बेटा आपका, बताइएगा? मोहम्मद हुज़ैफा। आपको पिज़्ज़ा पॉइंट की जानिब से 70% डिस्काउंट वाउचर ये भी आपको दिया जा रहा है, और साथ में आपको एक ये फॉर मी का एक गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। इसमें एक क्रीम भी है, इसमें बॉडी स्प्रे भी है, ये भी आपको दिया जाएगा। जी, अब आप बताएं। आपको पहले ही दे चुके हैं कौसर, इसलिए आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा। ये इनाम पहले दिया जा चुका है। सैयद फरहान हुसैन, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये फरहान हुसैन को पिज़्ज़ा पॉइंट की जानिब से 70% डिस्काउंट का गिफ्ट वाउचर दिया जा रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा आप? 4 में। आप बताइएगा बेटा? सैयदा अज़बा आरिफ। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 4 क्लास में आप भी पढ़ती हैं, माशाल्लाह। चलें, आपको भी गिफ्ट हैम्पर भी दिया जा रहा है, और साथ में आप दोनों को ये आप दोनों एक ही घर से हैं ना मेरे ख्याल में। ये बेटा ये फॉर्मी का गिफ्ट हैम्पर है, और मुगलिया के गिफ्ट हैम्पर दिए जा रहे हैं। पाकोला मिल्क आपको दिया जा रहा है। जी आप बताइए बेटा क्या नाम है? कादिर चिश्ती। हैं? कादिर चिश्ती। अच्छा, कादिर चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं। ये पिज़्ज़ा पॉइंट का 70% डिस्काउंट का गिफ्ट वाउचर दिया जा रहा है, मुगलिया का गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। इसके अलावा ईगलू की ये चौक बार भी तमाम बच्चों के लिए मौजूद है, और पाकोला मिल्क जो है ना वो भी मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ हम एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे, क्योंकि अब से कुछ देर में कराची और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। हमारे साथ इलियास मेमन साहब भी मौजूद हैं, मलिक अब्दुल गफ्फार सईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अतीक मीर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अतीक मीर फाउंडेशन के रूए रवा हैं। लेकिन तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इफ्तार हमारे साथ करेंगे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तो कराची और उसके मज़ाफ़ात में मगरिब की अज़ान और इफ्तार का वक्त होगा। देखते रहिए रमज़ान अल करीम।